تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے۔ تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا، سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے، اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں، اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو آپ یہاں آ جائیں نا سامنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ ہی میں انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے اس میں، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے، اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا۔ یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی آگے، اور آپ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنایا آپ نے، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دے چکے تھے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی، اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی، ایک کا نام بنیامین، اور باقی تو دوسری زوجہ تھے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین، یہ جو ارض شام ہے، یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں۔ تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ سارے
یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ والدہ ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت، خاندان بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر۔ وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو، اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے، اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم، غلام سے مراد محکوم قوم تھے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے، کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی۔ تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادی میں ہے، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں۔ بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا، فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو اب جاؤ لڑو، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے ایسے۔ تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی کروا دے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے، خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے، انہیں شہر نصیب نہیں ہوگا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، تو یعنی حیرانگی والا میدان۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے، پھر وہیں من و سلویٰ کے واقعات آئیں گے، اترتے رہے، پھر بھی اللہ نے ان کو بہت
ایسا نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا، بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر۔ تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو، اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے، تو نئے نبی کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے، جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت، اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی، بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا، لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا، تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے، حضرت داؤد، جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بڑی بہادری سے لڑے وہ، اور وہ جنگ بہت مشکل تھی، بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی، اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا بہت سخت جان جالوت، اس کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا، علم بھی دیا، اور نبوت بھی دی، اور حکمت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بن گئے، اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے، قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب، بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو۔ فصل الخطاب کا مطلب تقریر بہت خوبصورت، خطاب بہت زبردست کیا کرتے تھے، آواز اتنی خوبصورت تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ بڑے معجزے تھے، رات کو عبادت گزار تھے، دن میں روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر دی ان کی۔ تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے، ہم تو ایسے تھے، ہم تو یوں تھے۔ بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی۔ داؤد علیہ السلام، اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو، آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام، اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 کی بیویاں کا نہیں تھا، جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن نے ان کی بھی تعریف کی۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ، یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی،